حضرت ابراہیم وہ عظیم الشان شخصیت ہیں کہ جتنے بھی ادیان ہیں ان سارے آسمانی دینوں میں حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی عزت ہے، آپ کی حرمت ہے اور آپ کے تقدس کا لحاظ کیا جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم تو اہل اسلام سارے انبیاء کرام کی عزت و حرمت کے قائل ہیں، بلکہ ہر نبی کی عزت و حرمت کے بارے میں بڑے حساس ہیں، اور حساس ہونا بھی چاہیے، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ لیکن حضرت ابراہیم کے بارے میں تو ہمیں خاص طور پر ارشاد فرمایا گیا وَاتَّبِعُوا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا، کہ ملت ابراہیم جو ہر باطل سے جدا ہے، اے اہل اسلام تم اس کی پیروی کرو۔ تو ہم تو ویسے ہی اپنے آپ کو ملت ابراہیمی کہتے ہیں، اور پھر حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ ہماری یہ نسبت بھی ہے کہ ہمارے آقا و مولا حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ کے جد امجد ہیں حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام، یعنی حضرت ابراہیم کے دو بیٹے حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق۔ حضرت اسماعیل کی اولاد میں سے سرکار تشریف لائے تو ہمارے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کے جد امجد ٹھہرے حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام۔ اس لیے اہل اسلام ملت ابراہیمی بھی ہیں، اور سرکار کے جد امجد ہونے کے لحاظ سے بھی اور نبی ہونے کے لحاظ سے بھی، یعنی ہم تو حضرت ابراہیم کے اس لیے تقدس کے قائل ہیں، جبکہ جو باقی آسمانی دین ہیں مثلاً یہودی ہیں، تو ان میں یہودی اس لیے حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی عزت کے قائل ہیں کہ یہودی کلمہ پڑھتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کا، اور عیسائی کلمہ پڑھتے ہیں حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کا، اور یہ دونوں نبی بنی اسرائیل میں سے ہیں، اور بنی اسرائیل حضرت یعقوب کی اولاد کو کہا جاتا ہے، اور حضرت یعقوب علیہ الصلاۃ والسلام حضرت اسحاق کے بیٹے ہیں، اور حضرت اسحاق بیٹے ہیں حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کے۔ تو گویا یہ دونوں نبی حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی نسل پاک میں سے ہیں، اس لیے یہودی بھی حضرت ابراہیم کی عزت و توقیر کرتے ہیں، اور عیسائی بھی حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی تعظیم کرتے ہیں۔ مشرکین مکہ یہ اگرچہ کسی آسمانی دین کے پیروکار نہیں ہیں، لیکن یہ حضرت اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام کی نسل میں سے ہیں، تو کسی بھی آسمانی دین کے نہ ماننے کے باوجود اپنے جد امجد کے طور پر مشرکین بھی حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی تعظیم کرتے ہیں۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ حضرت ابراہیم اس عظیم الشان شخصیت کا نام ہے کہ آپ کے بعد آنے والا ہر نبی بھی آپ کی نسل میں سے ہے، ہر دین کا پیروکار بھی آپ کی تعظیم کرتا ہے، حتیٰ کہ مشرکین بھی آپ کی عزت و تعظیم کرتے ہیں۔ اور حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام اللہ رب العالمین کے ہاں آپ کا مقام و مرتبہ یہ ہے کہ خود رب العالمین ارشاد فرماتا ہے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، کہ حضرت ابراہیم کو ان کے رب نے متعدد بار آزمایا، متعدد بار ان کی آزمائش کی، امتحان لیا، فَأَتَمَّهُنَّ، تو حضرت ابراہیم ہر امتحان میں کامیاب ٹھہرے۔ یہ کتنا بڑا اعزاز ہے کہ کسی پر زندگی میں ایک آدھ دفعہ امتحان آ جائے تو اس امتحان کو پاس کرنا بھی بڑی عظمت کا باعث ہوتا ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام پر ایک آدھ امتحان نہیں آیا، بلکہ خود رب العالمین فرماتا ہے کہ ہم نے بار بار آزمایا حضرت ابراہیم کو، ہر بار حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کامیاب ٹھہرے۔ یعنی زندگی امتحانوں سے بھرپور ہے۔ اور پھر اس میں عظمت کا یہ پہلو بھی دیکھیں کہ عام بندوں پر جب امتحانات آتے ہیں، بندے صبر کرتے ہیں، ان مشکلات کا سامنا کرتے ہیں، تو ان کی کامیابی یا ناکامی اس کا تذکرہ بندے کر رہے ہوتے ہیں،
یعنی وہ بندہ خود کہہ رہا ہوتا ہے کہ میں نے صبر سے یہ امتحان گزارا ہے، یا دوسرے لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ بندہ اس امتحان سے کامیاب ہو گیا ہے، یعنی اس کی کامیابی کا چرچا صرف بندوں کی زبان پر ہوتا ہے۔ یہ حضرت ابراہیم وہ عظیم الشان شخصیت ہیں کہ خود رب العالمین اس بات کا سرٹیفکیٹ دے رہا ہے، کامیابی کی ضمانت دے رہا ہے کہ میں نے اپنے خلیل کو بار بار آزمایا ہے، ہر آزمائش کے اندر حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کامیاب ٹھہرے ہیں۔ اور آزمانے میں پھر عمر کے مختلف مراحل کے اندر آزمایا ہے، بچپن کے اندر بھی آزمایا، جوانی کے اندر بھی آزمایا، بڑھاپے کے اندر بھی آزمایا، مختلف عمر کے مراحل کے اندر آزمایا، اور پھر مختلف نوعیتوں سے آزمایا، یعنی دین اور عقیدے کے لحاظ سے بھی آزمایا، اولاد کے لحاظ سے آزمایا، مال کے لحاظ سے آزمایا، اور اپنی جان کے حوالے سے آزمایا، اپنے وطن کے حوالے سے آزمایا، ہر اعتبار سے ہر نوعیت سے آزمایا گیا۔ حضرت ابراہیم ہر آزمائش میں کامیاب ٹھہرے۔ آپ کی جو آزمائشیں ہیں ان میں سے چند ایک کا تذکرہ اس آیت کریمہ کے ضمن میں آپ کے سامنے عرض کرنے لگا ہوں۔ سب سے پہلی آپ کی آزمائش یہ تھی کہ جس ماحول میں آپ کی ولادت ہوئی وہ بابل کا علاقہ، اور اس علاقے کے لوگ کسی بھی ایک دین پر قائم نہیں تھے، یعنی صرف بت پرستی نہیں تھے، کسی بھی ایک دین پر قائم نہیں تھے، بلکہ مختلف گروہ مختلف معبودوں کو مانتے تھے۔ کوئی ایسا تھا جو بتوں کو اپنا معبود سمجھتا، کوئی ایسا تھا جو ستاروں کو اپنا معبود سمجھتا، کوئی گروہ ایسا تھا جو چاند کو اپنا خدا سمجھتا، اور کوئی گروہ ایسا تھا جو سورج کو اپنا خدا سمجھتا۔ یعنی مختلف ادیان کے اندر لوگ بٹے ہوئے تھے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے معاشرے کے ان مختلف گروہوں کی بڑے جامع انداز سے تردید فرمائی، اور قرآن مجید نے ان کی تردید کے لفظوں کو بھی ذکر فرمایا۔ مثلا جو ستارہ پرست تھے ان کی تردید کا آپ کا انداز یہ تھا کہ جب رات کو ستارے خوب چمک رہے تھے تو آپ ستارہ پرستوں کے درمیان کھڑے ہو کر انہیں فرما رہے تھے کہ کیا یہ خدا ہے؟ پھر جب ستارے صبح کے وقت ٹمٹمانے لگے، ان کی لو بجھنے لگی، روشنی ختم ہو گئی، ماند پڑ گئی، تو آپ انہی کو مخاطب ہو کر فرمانے لگے کہ اگر وہ خدا ہوتے تو رات کو تو وہ چمک رہے تھے، اب وہ کہاں گئے؟ وہ تو ڈوب گئے، ختم ہو گئے، اور جو ختم ہو جانے والا ہو، ڈوب جانے والا ہو، وہ خدا نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح جو چاند کو اپنا معبود سمجھتے تھے، اس گروہ کے درمیان رات کے وقت جب چاند خوب چمک رہا تھا، حضرت ابراہیم انہیں فرمانے لگے کہ کیا یہ خدا ہے تمہارا؟ اسے خدا سمجھتے ہو؟ جب صبح ہوئی تو چاند کی روشنی بھی ختم ہو گئی، تو آپ ارشاد فرمانے لگے کہ اللہ کا شکر ہے کہ میں اسے خدا نہیں سمجھتا، یہ ڈوب جانے والا ہے، اور ڈوبنے والا اور ختم ہونے والا خدا نہیں ہو سکتا۔ خدا کی ذات تو ازلی ہے، ابدی ہے، سرمدی ہے، تغیرات سے پاک ہے، تبدیلیاں اللہ رب العالمین کی ذات میں نہیں آتی۔ یہ بدل جانے والے، ڈوب جانے والے، مٹ جانے والے، یہ خدا نہیں ہو سکتے۔ اسی طرح جو سورج کو خدا سمجھتے تھے، اس گروہ کے درمیان حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے کہ یہ تو باقیوں سے بڑا ہے، یہ خدا ہے۔ جب سورج ڈوبا تو آپ نے فرمایا یہ بھی خدا نہیں ہو سکتا۔ یعنی یہ قرآن مجید نے تذکرہ فرمایا، فرق باطلہ کی تردید کرنے میں حضرت ابراہیم کا یہ انداز تھا کہ عقائد کو محسوس کر کے آپ سمجھاتے تھے، اور لوگوں کو ان کی غلطی پر متنبہ کرتے تھے۔ اور پھر بت پرستوں کو تو سمجھانے کا آپ کا انداز بڑا ہی نرالا کہ قوم جب اپنی عید کے دن، میلے والے دن، شہر سے باہر اپنا میلہ منانے کے لیے جنگل میں گئی، تو جس بلڈنگ کے اندر، عمارت کے اندر ان کے بت پڑے تھے، آپ نے باقی سارے بتوں کو توڑ دیا اور بڑے بت کے کندھے پر کلہاڑی رکھ دی۔ جب قوم واپس آئی، آپ نے بتوں کا یہ حشر دیکھا تو پوچھا یہ کس نے کیا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے کہ جنہیں خدا سمجھتے ہو، یہ بڑا بت جو ہے، یہ تمہارا جو بڑا خدا ہے،
کلہاڑی تو اس کے کندھے پر ہے، اس سے پوچھ لو کس نے کیا ہے۔ اب ظاہر ہے قوم یہ سمجھنے پر مجبور ہے کہ یہ بولنے سے لاچار ہیں، بول ہی نہیں سکتے، یہ کیسے بتائیں گے؟ اور آپ انہیں یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ جو خود اپنا دفاع نہ کر سکیں وہ تمہاری مدد کیا کر سکتے ہیں؟ جو بول نہیں سکتے، سن نہیں سکتے، کھا پی نہیں سکتے، وہ تمہارے خدا کیسے ہو سکتے ہیں؟ چنانچہ آپ کا یہ انداز سمجھانے کا، لیکن قوم پر جب بدبختی غالب تھی تو انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سزا دینے کا فیصلہ کیا کہ انہوں نے ہمارے خداؤں کے ساتھ، بتوں کے ساتھ یہ حشر کیا، سزا دی جائے انہیں۔ سزا یہ تجویز کی گئی کہ حرقوہ، انہیں آگ میں جلا دو، اور آگ بہت بڑی تیار کی جائے جس کے اندر انہیں جلایا جائے۔ پھر یہ خیال آیا کہ آگ جلا تو دیں، لیکن بعض اوقات ہوا چلتی ہے تو آگ کی چنگاریاں اڑتی ہیں، وہ کسی اور کے مکان کو جلا دیں گی، اس لیے آگ کی سزا تو دو، لیکن طریقہ کار کوئی ایسا محفوظ اختیار کرو کہ وہ آگ کسی اور کو نقصان نہ دے۔ چنانچہ قرآن مجید فرقان حمید ارشاد فرماتا ہے کہ اب انہوں نے یہ طے کیا کہ اب آگ جلانے سے پہلے ایک بلڈنگ تیار کرو، چار دیواری تیار کرو، اور اس چار دیواری کا سائز حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ 30 فٹ چوڑی اور 45 فٹ لمبی انہوں نے بلڈنگ تیار کی، اور یہ دیواریں 45 فٹ اونچی بنائیں، اور یہ پروگرام بنایا کہ آگ اس بلڈنگ کے اندر، اس چار دیواری کے اندر جلائی جائے گی۔ چنانچہ شاہی آرڈر آ گیا کہ سارے لوگ اس بلڈنگ کو، اس عمارت کو لکڑیوں سے بھر دیں۔ لوگ مذہبی جوش کے ساتھ، مذہبی عقیدت کے ساتھ اپنے خداؤں کی توہین کا بدلہ لینے کے لیے لکڑیاں اکٹھی کرنے لگے، اور لوگوں کا جوش و خروش اتنا تھا کہ اگر ان میں سے کوئی بوڑھی عورت بھی بیمار ہوتی جو لکڑیاں چننے کے قابل نہ ہوتی تو وہ منت مانتی کہ اگر مجھے بیماری سے نجات مل گئی تو میں بھی لکڑیاں جا کے چنوں گی۔ یعنی ایسے مذہبی جوش و خروش کے ساتھ 40 دن تک لکڑیاں اکٹھی ہوتی رہیں، اس بلڈنگ کے اندر جمع ہوتی رہیں، پھر اس بلڈنگ کے اندر جمع شدہ لکڑیوں کو آگ لگا دی گئی۔ اب ظاہر ہے یہ لمبی چوڑی بلڈنگ اور ساری قوم نے لکڑیاں اکٹھی کی ہیں، جب آگ روشن کی تو یہ آگ اتنی گرم کہ فضا کے اندر بھی کوئی پرندہ اڑ نہیں سکتا تھا، اتنی اس کی حرارت اور گرمائش، کوئی بندہ اس کے قریب بھی نہیں جا سکتا تھا۔ اب یہ سوال پیدا ہوا کہ ہم نے تو یہ آگ جلائی ہے حضرت ابراہیم کو سزا دینے کے لیے معاذ اللہ، اور ہم اس کے قریب جا ہی نہیں سکتے تو حضرت ابراہیم کو اس کے اندر کیسے بھیجیں گے؟ چنانچہ شیطان انسانی شکل میں آیا اور اس نے آ کر یہ مشورہ دیا کہ منجنیق تیار کرو۔ یہ پہلی دفعہ دنیا کے اندر منجنیق تیار کی گئی جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سزا دینے کے لیے تیار ہوئی۔ بعد میں اس کا استعمال جنگوں کے لیے ہوتا رہا۔ تو منجنیق تیار ہوئی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو رسیوں سے باندھ دیا گیا، اب منجنیق کے اندر آپ کو جکڑ دیا گیا، تیاری ہے کہ اس آگ کے اندر حضرت ابراہیم کو داخل کر دیا جائے گا، ڈال دیا جائے گا۔ کائنات میں صرف حضرت ابراہیم ہیں جو انسانوں میں سے اللہ رب العالمین کی وحدانیت کے قائل ہیں، اس کے علاوہ پورے علاقے میں اللہ کی ذات کو ماننے والا کوئی بھی نہیں، اور جو ایک اللہ کو ماننے والا ہے اس کو بھی سزا دی جا رہی ہے۔ اب کائنات کی ہر شے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دست بسوال ہے، دست بدعا ہے کہ مالک کریم یہ ایک بندہ تیرا نام لیوا بھی دنیا سے جاتا رہا تو دنیا تو گمراہی سے بھر جائے گی، یہ روشنی کا ایک چراغ ہے یہ بھی بجھتا جا رہا ہے، ہمیں اجازت دے، ہم تیرے خلیل کی مدد کرنا چاہتے ہیں۔ کائنات کی ہر شے سوال کر رہی ہے، اللہ رب العالمین ہر شے کو فرما رہا ہے کہ وہ میرا خلیل ہے، میں اس کے مزاج کو جانتا ہوں، تمہاری مدد قبول نہیں کرے گا۔ فرشتے کہہ رہے تھے زمین کے آسمان کی اجازت تو دے، مالک کریم فرماتا ہے اجازت ہے تمہیں۔ سارے فرشتے حضرت ابراہیم کے پاس آتے ہیں کہ ہمیں اجازت ہے، ہم آپ کی مدد کرنا چاہتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کسی کی مدد کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں، حتیٰ کہ بارش برسانے والا فرشتہ، ہواؤں پر معمور فرشتہ، وہ عرض کرتے ہیں کہ جناب اجازت دیں، پانی برسا دیں، آگ بجھ جائے، ہوائیں چلا دیں، یہ آگ ان کے گھروں کو جلا دے۔
یعنی ہر فرشتہ حضرت جبریل امین تک آئے کہ میری کوئی خدمت کی ضرورت ہو، فرمایا تیری مدد کی بھی ضرورت نہیں۔ پھر انہوں نے عرض کی کہ اپنے رب سے ہی کوئی دعا کر لے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام فرمانے لگے میری حالت کو وہ جانتا جو ہے، اس سے میں کیا مانگوں؟ وہ خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کہا تھا کہ یہ عشق اور محبت کا وہ مقام ہے کہ جہاں عشاق کہتے ہیں کہ جے سونا میرے دکھ وچ راضی تے سکھ نو میں چولہے ڈاواں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پوری خوش دلی کے ساتھ آگ میں جانے کے لیے تیار ہیں۔ چنانچہ آگ میں آپ کو پھینک دیا گیا منجنیق کے ذریعے۔ جو ہی آگ میں پہنچنے لگے تو اللہ رب العالمین نے آگ کو حکم دیا کہ یا نار کونی بردم و سلامن علی ابراہیم، کہ اے آگ میرے ابراہیم پر ٹھنڈی بھی ہو جا، سلامتی والی بھی ہو جا۔ صرف ٹھنڈی کا نہیں کہا، اس لیے کہ اگر صرف ٹھنڈی کا کہا جاتا تو زیادہ ٹھنڈ بھی بندے کو نقصان دیتی ہے، اس لیے فرمایا کہ ٹھنڈی بھی ہو جا لیکن اتنی ٹھنڈی نہ ہونا کہ تیری ٹھنڈک کی وجہ سے انہیں کوئی تکلیف پہنچے، بلکہ ٹھنڈی کے ساتھ ساتھ سلامتی والی بھی ہو جا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ میں جب پہنچے تو مالک کریم نے آگ کو گلزار بنا دیا، اور یہ صرف لفظوں میں نہیں بلکہ باقاعدہ جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام بیٹھے ہیں ارد گرد سبزہ ہے، ہریالی ہے، پھول ہیں، پودے ہیں، پانی کا چشمہ وہاں سے اللہ رب العالمین نے جاری فرما دیا، اور 40 دن تک حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں پر رہے، اور آپ کے تنہائی کے احساس کو ختم کرنے کے لیے مالک کریم نے انسانی شکل کے اندر فرشتہ بھی بھیجا کہ میرا خلیل وہاں تنہا ہے، انہیں تنہائی کا احساس بھی نہ ہو۔ ان کی وحشت کو اور تنہائی کو دور کرنے کے لیے فرشتہ آ گیا۔ آپ وہاں پر سکون کے ساتھ زندگی کے ایام بسر فرما رہے ہیں، اور آپ خود یہ فرمایا کرتے تھے کہ زندگی میں جتنا سکون ان 40 دنوں میں ملا ہے اتنا سکون کبھی بھی نہیں ملا۔ نمرود ایک دفعہ اپنے محل کی بلندی پر کھڑے ہو کر اندر کا نظارہ کرنے لگا کہ ابراہیم کو ڈالا تھا، دیکھیں تو صحیح بنا کیا ہے۔ اس نے جب بلندی سے دیکھا تو حضرت ابراہیم تو باغ میں بیٹھے ہیں، ارد گرد آگ جل رہی ہے، لیکن جس جگہ پر حضرت ابراہیم ہیں ان کے ساتھ ایک دوسرا ساتھی بھی ہے، باقاعدہ باغیچہ بنا ہوا ہے، پانی کا چشمہ ہے، ارد گرد آگ چل رہی ہے۔ تو نمرود نے یہ منظر دیکھ کر کہا کہ ممکن ہے کہ اندر لکڑیاں نہ پہنچی ہوں، اس لیے آگ کا وہ حصہ جلنے سے رہ گیا ہو۔ اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آواز دے کر کہا کہ ابراہیم باہر آ سکتے ہو۔ اس کا مقصد تو یہ تھا کہ جب یہ باہر آئیں گے تو باہر تو آگ جل رہی ہے، ممکن ہے اس وقت یہ جل جائیں۔ حضرت ابراہیم نے فرمایا کیوں نہیں آ سکتا ہوں۔ آپ بڑے سکون کے ساتھ باہر نکلے، آگ سے آپ باہر آ گئے۔ اس نے پوچھا کہ یہ کیا منظر تھا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ جو اللہ رب العالمین کے لیے قربانی دیتا ہے مالک کریم اس کی قربانی کو ضائع نہیں ہونے دیتا۔ مالک کریم صرف بندے سے امتحان لیتا ہے، بندہ اگر صبر کرے تو اللہ رب العالمین کی مدد اور تائید اس بندے کے شامل حال ہو جاتی ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام جب باہر آئے تو حضرت ابراہیم کو نمرود کہنے لگا کہ جو آپ کا رب ہے وہ تو بڑی کوئی طاقت والا رب ہے، ہم نے اتنا اہتمام کیا آپ کو جلانے کے لیے لیکن اس نے آپ کو جلنے نہیں دیا، بڑی طاقت والا آپ کا رب ہوگا۔ میں آپ کے رب کو نذرانہ دینا چاہتا ہوں، 4000 گائیں میں آپ کے رب کے نام پر قربان کرتا ہوں۔ حضرت ابراہیم نے فرمایا کہ وہ کافروں کی قربانیاں قبول نہیں کرتا، وہ اپنے مومن بندوں کی قربانیاں قبول کرتا ہے۔ اس نے کہا کہ آپ کا رب ہے کون؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام ارشاد فرمانے لگے کہ میرا رب وہ ہے جو زندگی بھی دیتا ہے اور موت بھی عطا کرتا ہے۔ تو اس نے کہا کہ یہ کام تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ اس نے ایسا قیدی جس کے لیے سزائے موت کا فیصلہ ہو چکا تھا، اس نے کہا دیکھو یہ مرنے والا ہے، اس کو میں نے آزاد کر دیا، گویا میں نے اسے زندگی دے دی، اور ایک بے گناہ بندہ اس کو پکڑ کر قتل کروا دیا۔ کہا دیکھو جو زندہ رہنے والا تھا اس کو میں نے موت کے گھاٹ اتار دیا، اور جو مرنے والا تھا اس کو میں نے کھلا چھوڑ دیا، گویا میں نے اسے زندگی دے دی۔ یہ اگرچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دلیل کا جواب نہیں، بے وقوفی پر مبنی ہے۔ کہاں قیدی کو رہا کرنا اور کہاں کسی بے جان جسم کے اندر زندگی پیدا کرنا، یہ اس کی کٹ حجتی تھی، حماقت تھی
لیکن حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے بجائے اس سے الجھنے کے یا بجائے پیچیدہ علمی ابحاث کرنے کے، آپ نے اس سے بھی واضح طور پر اللہ رب العالمین کے قدرت پر دلیل دی کہ فرمایا میرا رب وہ ہے جو مشرق سے سورج کو نکالتا ہے اور مغرب میں غروب کرتا ہے، تو اگر خدائی کا دعوے دار ہے تو مغرب سے نکال دے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ صفت اللہ کی بیان فرمائی تو قرآن مجید ارشاد فرماتا ہے فبہت الذی کفر، وہ نمرود، وہ کافر مبہوت ہو کے رہ گیا، لاجواب ہو گیا، اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں اس کے بدلے میں کیا کہوں۔ ورنہ مفسرین نے اس پر بحث کرتے ہوئے لکھا ہے کہ نمرود کٹ حجتی ہی کرنی تھی، ضد اور عناد کا مظاہرہ ہی کرنا تھا، تو وہ یہ کہہ سکتا تھا کہ ابراہیم مشرق سے سورج میں نکالتا ہوں، مغرب میں میں غروب کرتا ہوں، تو اپنے خدا کو کہہ کہ وہ مغرب سے نکالے، وہ یہ کہہ سکتا تھا، لیکن اس نے نہیں کہا۔ اس لیے نہیں کہا کہ وہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے کمال کو اس وقت دیکھ چکا تھا جب حضرت ابراہیم آگ میں تھے، وہ یہ دیکھ چکا تھا کہ آگ جسے نقصان نہیں پہنچا سکتی، اس کا اپنے رب کی بارگاہ میں اتنا مقام و مرتبہ ہے کہ میں اگر اسے کہوں کہ تو مغرب سے سورج کو نکال دے تو یہ نکال دے گا، اور اگر اس کے کہنے سے مغرب سے سورج نکل آیا تو میری خدائی کا برم وہ ٹوٹ جائے گا، لوگ اس پر ایمان لے آئیں گے۔ اس لیے اب اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کہے، لاجواب ہو گیا۔ پھر شاہی خزانے سے ساری قوم کو گندم تقسیم ہوتی تھی، ملتی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا گیا کہ باقی سارے لوگوں کے لیے گندم ہے شاہی خزانے میں، آپ کو گندم نہیں ملے گی۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اپنے تھیلے میں ریت بھر کر گھر میں لے گئے، گھر جا کر رکھا، آرام فرمایا۔ آپ اٹھے تو گھر میں بہترین کھانا پکا ہوا تھا۔ آپ نے پوچھا یہ کہاں سے آیا؟ عالیہ نے کہا کہ وہی تھیلا جو آپ لائے تھے بہترین، اس میں گندم تھی۔ یعنی حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اس بات سے بھی سمجھ گئے کہ رزق اللہ رب العالمین کے دستے قدرت میں ہے۔ شاہی خزانوں کے اندر صرف دانے تو ہو سکتے ہیں، کسی بندے کا رزق نہیں ہو سکتا۔ اللہ رب العالمین جس طرح گندم کے دانے کو رزق بنا دیتا ہے، وہ اس بات پر بھی قادر ہے کہ ریت کے ذرات کو بہترین رزق کے اندر وہ تبدیل فرما دے۔ باصورت حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی قوم کو بہت سمجھایا، لیکن جب یہ بابل کے لوگ آپ کی بات ماننے کے لیے تیار نہ ہوئے تو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر وہاں سے ہجرت فرمائی۔ اور ہجرت جب حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائی تو پیچھے نمرود کا یہ حشر ہوا کہ 800 سال تک نمرود نے حکومت کی۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا انکار کرنے اور آپ کی توہین اور آپ کو سزا دینے سے پہلے جو 400 سال اس کے گزارے بڑے شاہانہ تمطراق کے ساتھ گزارے، لیکن حضرت ابراہیم کی توہین کے بعد 400 سال اس نے مزید گزارے، لیکن وہ ایسی اذیت کے اندر اور ایسے عذاب کے اندر گزارے کہ اللہ رب العالمین نے نمرود پر اور اس کی ساری قوم پر مچھروں کا عذاب بھیجا، اور اتنی کثرت سے مچھر بھیجے، اتنی کثرت سے کہ ساری فضا کو انہوں نے ڈانپ لیا تھا۔ یعنی مچھر اتنی کثرت سے تھے کہ نیچے سے انہیں اوپر سورج کی روشنی نظر ہی نہیں آتی تھی، ڈانپ لیا ساری فضا کو۔ ان مچھروں نے ساری قوم کے جسموں کو بالکل کھا دیا، حتیٰ کہ کسی قوم کے کسی بندے کے جسم پر سوائے ہڈی کے کچھ بھی نظر نہیں آتا تھا۔ اور نمرود کی ناک میں گھسا، دماغ کے اندر جا کر اس نے ڈیرا لگا لیا، تھوڑی تھوڑی دیر بعد دماغ کو کاٹتا۔ اب دماغ کے اندر جب خارش ہوتی تو اس کا علاج یہ تجویز کیا گیا کہ دماغ پر جوتے پڑیں گے تو یہ خارش ختم ہوگی۔ چنانچہ 400 سال تک نمرود نے حکومت تو کی، لیکن ایسی ذلالت کے ساتھ کی کہ قوم کی وہ حالت دیکھتا تھا اور لوگوں کو اپنا رب ہونا بھی کہتا تھا، لیکن لوگوں کو وہ صحت یاب نہیں کر سکتا تھا، ان کے علاج کے لیے کوئی تدبیر اس کے پاس نہیں تھی۔ قوم کو اس بے بسی میں دیکھ کر وہ یہ حکومت کرتا رہا، اور اس کی اپنی حالت اور کیفیت یہ تھی کہ 400 سال تک اس کی بادشاہی کے آداب میں یہ نوٹ تھا کہ جو بندہ بھی بادشاہ کے دربار میں آئے وہ دربار کا ادب احترام یہ کرے کہ بادشاہ کے سر میں جوتے مارے۔ یہ عبرت ہے
کہ جو اللہ رب العالمین کے محبوبوں کے ساتھ اس طرح ٹکر لیتا ہے، مالک کریم دنیا میں اسے اس طرح رسوا کر دیتا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام یہاں سے ہجرت کر کے مصر کی طرف تشریف لے گئے۔ وہاں آپ کا چچا ہاران رہتا تھا، وہاں آپ کی شادی ہوئی حضرت سارہ کے ساتھ۔ پھر بالآخر مصر سے بھی آپ کو ہجرت کر کے فلسطین آنا پڑا۔ یہاں حضرت ہاجرہ جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ ہیں، ان کے ساتھ بھی شادی ہوئی۔ پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ تو اب ایک اور امتحان شروع ہو گیا۔ حضرت اسماعیل بڑھاپے میں اللہ رب العالمین نے نور نظر عطا فرمایا۔ اب امتحان یہ شروع ہوا کہ حکم ہوا کہ اس بچے کو اور اس کی ماں کو اپنے ساتھ گھر میں آپ نہیں رکھ سکتے۔ جہاں مکہ مکرمہ ہے اس وقت یہ بالکل بے آب و گیا جنگل تھا، فرمایا وہاں چھوڑ کے آ جاؤ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اور اپنی بیوی کو وہاں بیت اللہ شریف کے قریب جہاں پر زمزم شریف ہے، یہاں ایک صرف درخت ہی تھا، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھا، اس درخت کے نیچے بٹھا کر واپس آ گئے۔ بیوی کہتی بھی رہی کہ یہاں تو کوئی مونس نہیں، کوئی انسانی آبادی نہیں، انسانی آبادی کا امکان بھی نہیں، یہاں تو انسانی زندگی ممکن بھی نہیں، آپ کس کے آسرے پر چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام خاموش، کوئی جواب نہیں۔ پھر انہیں پوچھا کیا رب کا حکم ہے؟ فرمایا ہاں رب نے فرمایا۔ بیوی بھی ایسی صابرہ شاکرہ کہنے لگی کہ اگر رب کا یہ حکم ہے تو رب العالمین پھر ہمیں ضائع نہیں ہونے دے گا۔ حضرت اسماعیل کو وہاں پر چھوڑ کر آپ واپس آ گئے۔ پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام نوجوانی کو عمر کو پہنچے تو اب پھر امتحان، اب حکم ہوا کہ اپنے اس پیارے بیٹے کی گردن پر اپنے ہاتھوں سے چھری بھی چلانی ہے، اس کو ذبح کرنا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس امتحان کے اندر بھی کامیاب ہو گئے۔ یعنی قرآن مجید ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے بار بار حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، بار بار حضرت ابراہیم کو آزمایا۔ فَأَتَمَّهُنَّ، اور حضرت ابراہیم ہر آزمائش میں کامیاب اترے۔ دعا ہے اللہ رب العالمین انہی کلمات کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ العلی۔